السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ سے بات ہوئی تھی کہ کوشچننگ کے بارے میں کہ آپ بہت شائع ہیں کوشچن کرنے میں. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ کوشچن کے کتنے زیادہ فائدے ہیں. کوشچننگ کرنے کے آپ کی لائف پر کتنے امپیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، جب وہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے تو 1 سال 1.5 سال میں تو سب سے زیادہ وہ کوشچننگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کا برین وائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مائنڈ میں بہت سارے سوال آتے ہیں، تو جو اس کے سوالوں کے آنسر ملتے رہتے ہیں، اس کی جو کہہ لیں وائٹ برین ہوتا ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی کیونکہ اسے آنسر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو خلا ہوتی ہے وہ پور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوشچننگ کے جو فائدے ہوتے ہیں اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کوشچننگ سے کی تھی. کوشچننگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اگلے سامنے والے بندے سے کوشچن کرنے ہیں. کوشچننگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے بھی کوشچن کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈنے میں سوال یہ آتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، یہ دنیا کیوں بنائی گئی، مجھے کیوں بنایا گیا، یہ جانور، یہ جنگل، یہ دریا، یہ پہاڑ، ان کا آنے کا مقصد کیا ہے، یہ دنیا میں کریٹیوٹی ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ سارے سوال اگر اسے آنسر ملنا شروع ہو جائیں، بلیک ہولز کیوں بنے ہیں، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ نظام فلکی، یہ کیا چیز ہے، تو انسان کو الٹیمیٹلی یہ چیزیں اسے ڈھونڈنے میں بھی مدد دیں گی اور اسے اس کے خالق حقیقی کے ساتھ بھی ملا دیں گی. تو اس میں سب سے پہلا جو مجھے لگتا ہے جو فائدہ ہے کوشچن کرنے کا وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو انکریز کر دیتا ہے. اٹس انہانس یور تھنکنگ پاور. اگر آپ سوچو ایک سوال، اس کا جواب مل جائے گا، اب نیکسٹ ٹائم پھر سوال کے پیچھے چلے جاؤ گے، ایک اور سوال کے پیچھے، اس کے بعد ایک اور سوال کے پیچھے، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو نالج ہوگا وہ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب یہاں پر ہم لیکچر دیتے ہیں آپ کو کمپیوٹر کا، میتھمیٹکس کا، کسی کا بھی، تو آپ کے مائنڈ میں سوال آتا ہے کہ سر یہ کیوں ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. تو جب ہم بتاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا نالج انکریز ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کوشچن نہیں کرو گے الٹیمیٹلی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ جب آپ کوشچن کرتے ہو، پہلی دفعہ تھوڑی سی مشکل ہوگی آپ کو کسی کے ساتھ کوشچن کرنے میں کہ میں بھی یار یہ انسلٹ نہ کر دے کہ وائی یو آر کوشچننگ، آپ کیوں کر رہے ہو. آپ کو یہ بھی فیل ہوگا کہ آپ غلط کوشچن کر رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کوشچن کرو گے، پہلا کوشچن کرنا مشکل ہوگا، اس کے بعد کوشچن کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. پہلا کوشچن کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد کوشچن کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کو پہلے کوشچن پر شاباش مل جائے، آپ کو آنسر مل جائے، تو آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ ایک دم یہاں پر آ جائے گا. آپ نیکسٹ ٹائم بھی پورے لیکچر میں سوچو گے کہ میں نے کس کس جگہ پہ کوشچن کرنے ہیں. آپ لیکچر کو اچھے طریقے سے اٹینڈ کرو گے. بچے آپ کی طرف دیکھا کریں گے، جب سر بولیں گے کسی کو کوئی کوشچن ہے، بچے آپ کی طرف دیکھیں گے کہ شاید یہ بندہ کوشچن کرے. میں اپنی کلاس میں سب سے آگے بیٹھتا تھا، پیچھے بیٹھ نہیں سکتا، مجھے پڑھائی کا پھر دل نہیں تھا کرتا پیچھے بیٹھوں، کلاس میں میرا پھر دل نہیں تھا لگتا، فرنٹ پہ بیٹھتا تھا. اگر ٹیسٹ آتا ہے نہیں آتا مجھے فرنٹ پہ بیٹھنا، مجھے پتہ مجھے مار پڑے گی، ٹیسٹ غلط ہو گیا، میں فرنٹ پہ بیٹھتا تھا اور سب سے زیادہ سوال میں کرتا تھا. کبھی کبھی مجھے ڈانٹ پڑ جاتی تھی سوال کرنے پہ، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا، باقی ساری کلاس آگے پڑھنا شروع کر دیتی تھی کہ یہ سوال کر رہا ہے، اسے سمجھ ہے تو اسی لیے تو سوال کر رہا ہے، کیونکہ میں انٹرسٹ لیتا تھا. مجھے پتا تھا میں نے ٹیچر کو انگیج کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا بڑا زیادہ فائدہ ہوتا تھا مجھے. ایک تو نالج انکریز، دوسرا کانفیڈنس لیول انکریز، تیسرا ٹیچرز کے ساتھ اچھے ریلیشن بن جاتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے، اس بچے کے جو سوال ہیں ان کو ہم نے سیریسلی لے کے آنسر کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے تو ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں سے پوچھے کہ سمجھ آئی نہیں آئی.
بچوں کو اس چیز کا حق دے کہ وہ کوشچن کر سکیں. کچھ ٹیچرز ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, الٹیمیٹ بچوں کا نقصان ہوتا ہے, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ موٹیویشن لیول جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. اچھا, سوال کرنے سے, سوال کے پیچھے رہنے سے, اس کا آنسر تلاش کرنے میں, آنسر مل جانے میں الٹیمیٹلی آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. آپ کا کانفیڈنس لیول انکریز ہو رہا ہے, آپ کا نالج انکریز ہو رہا ہے. تو مے بھی یہ کوشچن آپ کو کسی نئے راستے پر ڈال دے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ Yes, sir. وہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہو سوال, کسی ایک سوال کے بارے میں, سوال کے بعد ایک اور سوال نکل آتا ہے, سوال کے بعد ایک اور سوال نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا آنسر کسی نہ کسی منزل پہ آپ کو یہ پہنچا دیتا ہے. عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عقل ہی سوال کرنے سے آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ Yes, sir. اور دین اسلام میں بھی یہی بولا گیا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم علم والوں سے سوال کرو. کیا کرو؟ سوال کرو. تو یہ تو ہمارے قرآن میں ہے, تو پھر آپ کیوں شرماتے ہیں سوال کرنے سے؟ آئدر اب جو ٹیچر یہاں پر کھڑا کر کمپیوٹر سائنس کا, میتھمیٹکس کا, تو اس سے ریلیٹڈ آپ سوال کریں گے. اگر وہ ٹیچر اسلامیات کا تو اسلامیات سے ریلیٹڈ سوال کریں گے آپ, ٹھیک ہے, وہ ریلیٹ کرنا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اگر کوئی ہر فن مولا بیٹھا ہوا ہے تو اس سے جو مرضی سوال کرو گے وہ آپ کو آنسر دے دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اس میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے کریوسٹی, آپ کا تجسس انکریز ہو جاتا ہے. آپ کسی علم والی محفل میں بیٹھ کے آپ سوچتے ہو, اس چیز کو سیریس لیتے ہو, آپ کا جو تجسس ہے, کریوسٹی ہے, وہ اس کا لیول جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. آپ ہمیشہ سوچتے ہو کہ یہ چیز کیسے ہوئی, سارے یہ جو بول رہے ہیں اس کے پیچھے اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی, اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی جو یہ کام ہوا, یہ لا کیسے بنا ہے, یہ کیسے ہوا ہے. ہمیشہ آپ کے اندر ایک کریوسٹی رہے گی, تیزی رہے گی. آپ سوال کرو گے, سوال کے بعد پھر سوال کرو گے, سوال کے بعد پھر سوال کرو گے. تو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو آپ کو آپ کے سلیبس کے علاوہ جو ہے وہ نالج ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سوال کرتے ہو تو پھر آپ کو آنسر کرنے کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. جس کو سوال کرنے کا آئیڈیا ہوتا ہے اسے آنسر کرنے کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے سوال کرنے کے دوران کام ڈاؤن کیسے رہنا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے جو بچے سوال کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی یہ دیکھیں ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, تو ٹریننگ دینے والا جب کہتا ہے کہ کسی کا کوئی سوال ہے, تو کوئی سوال جب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو سانسیں ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں. کیوں؟ کبھی سوال کیا ہی نہیں ہوتا. یا کسی چیز کے بارے میں کہیں جی آپ ڈسکرائب کریں, آپ بتائیں, تو بات کرنے کے دوران کی سانسیں انکریز ہو جاتی ہیں, بڑھنا شروع ہو جاتی, سوری. تو وہ کیا کبھی سوال ہی نہیں کیا ہوتا, کبھی ڈسکشن ہی نہیں کی ہوتی. تو یہ چیز بھی, اس پر بھی آپ کو عبور مل جائے گا, کنٹرول مل جائے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیسے رکھ کے سوال جواب کرنے ہیں. تو آپ کی اب اسائنمنٹ یہ ہے کہ کل آپ سب نے کوئی سے 2 سوال لکھ کے لانے ہیں, کسی کے متعلق ہو جائے, ٹھیک ہے. کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے, سائنس, اسلامیات, ریلیجن, پالیٹکس, کوئی بھی. ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے آپ نے سوال کیسے کرنا ہے. سوال وائی, وین, ویئر, یہ ساری چیزیں سوال سے ریلیٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. کسی کو کوئی سوال ہو کا مسئلہ؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ وائی آل پیپل آلویز سے نو. ہیں کبھی بولا کرو ہاں ہمیں مسئلہ ہے, یہ چیز بات سمجھ نہیں آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے یس کہہ لیا, وہ آپ مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے ہیں میں یس بولوں گا تو آپ بھی یس. اچھا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.